ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھانا کھا رہے تھے۔ آپ کا دل کسی میٹھی چیز کھانے کو چاہا۔ آپ نے اپنی زوجہ سے پوچھا، کیا کوئی میٹھی چیز ہے؟ انہوں نے جواب دیا، بیت المال سے جو کچھ آتا ہے اس میں میٹھی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ چند دن بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ دسترخوان پر کھانے کے ساتھ حلوہ بھی موجود ہے۔ آپ نے اپنی زوجہ صاحبہ سے پوچھا، آج یہ حلوہ کیسے بن گیا؟ آپ کی زوجہ محترمہ نے فرمایا، میں نے محسوس کیا کہ آپ کو میٹھی چیز کی خواہش ہے، تو میں نے یوں کیا کہ جتنا آٹا روزانہ آتا تھا اس میں سے مٹھی بھر آٹا الگ رکھتی تھی۔ آج اتنا آٹا جمع ہو گیا کہ اس کے بدلے میں نے بازار سے کھجور کا شیرہ منگوایا اور اس طرح یہ حلوہ تیار کیا ہے۔ آپ نے حلوہ تناول فرمایا۔ کھانے کے بعد آپ سیدھے بیت المال کے محتمم کے پاس پہنچے اور فرمایا، ہمارے ہاں راشن میں جس قدر آٹا جاتا ہے آج سے اس میں سے ایک مٹھی کم کر دینا، کیونکہ ہفتہ بھر کے تجربے نے بتایا ہے کہ ہمارا گزارا مٹھی بھر کم آٹے میں بھی ہو جاتا ہے۔ جن خوش نصیبوں نے ایمان کے ساتھ سرکار اعلی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی، چاہے یہ صحبت ایک لمحے کے لیے ہی ہو اور پھر ایمان پر خاتمہ ہو، انہیں صحابی کہا جاتا ہے۔ یوں تو تمام ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ عادل، متقی، پرہیزگار اور اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان نچھاور کرنے والے اور رضا الہی کی خوشخبری پانے کے ساتھ ساتھ بے شمار فضائل و کمالات رکھتے ہیں، لیکن ان مقدس حضرات کی طویل فہرست میں ایک تعداد ان صحابہ رضی اللہ عنہ کی ہے جو ایسے فضائل و کمالات رکھتے ہیں جن میں کوئی دوسرا شریک نہیں، اور ان میں سر فہرست وہ عظیم ہستی ہے کہ جب حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد ماجد حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت کے لوگوں میں سب سے بہترین شخص کون ہے؟ تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے عاشقان رسول، آئیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی سے متعلق چند ایسے فضائل و کمالات پڑھے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لاسانی و بے مثال ہیں۔ ثانی و سنین، اللہ پاک نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے قرآن مجید میں صحابہ یعنی نبی کے ساتھی اور ثانی اسنین دو میں سے دوسرا فرمایا، یہ فرمان کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ نام صدیق، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام صدیق آپ کے رب نے رکھا، آپ کے علاوہ کسی کا نام صدیق نہ رکھا۔ رفیق ہجرت، جب کفار مکہ کے ظلم و ستم اور تکلیف رسانی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ سے ہجرت فرمائی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق ہجرت تھے۔ صرف ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں حکم ارشاد فرمایا، مسجد نبوی میں کسی کا دروازہ باقی نہ رہے مگر ابو بکر کا دروازہ بند نہ کیا جائے۔